آئے تھے وہ کہیں سے نہیں آئے تھے، وہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ تو یہ محبت، یہ الفت، یہ چاہت، یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی کتابوں میں بھی بیان کیے ہوئے تھے، اور صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی بیان کیے ہوئے۔ صرف آخری روایت بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا، انہوں نے ایک اونٹ رکھا ہوا تھا اور اس اونٹ کے ذریعے سے وہ پانی لاتے تھے اور اپنے باغ کو بھی پانی دیا کرتے تھے، یعنی جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی اس کا استعمال کرتے تھے سواری کے لیے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ اونٹ بفر گیا، اونٹ ہو گیا وہ اونٹ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی آ گیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اونٹ بفر گیا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے، بکھرے ہوئے اونٹ تو ہم کھلاڑی نہیں پکڑ سکتے، یہ کیسے پکڑیں گے؟ جس طرح انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ تو امی ہے، ان کو کیا پتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن وہ صحابی تھے، بر وزن نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اونٹ بکھر گیا ہے، کیوں کہ ہر مسئلے کا حل رسول اللہ کے پاس ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے صحابہ چلو اونٹ پکڑتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، وہ اونٹ باغ کے اندر ایک کنارے میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف بڑھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان پہنچائے گا، کیونکہ جب اونٹ بگڑتا ہے تو قتل بھی کر سکتا ہے، یہ اونٹ کاٹتے بھی ہیں جب بگڑتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ نقصان کرے گا، تو رسول اللہ نے فرمایا لیس علی منہ باس، مجھے اس اونٹ سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آگے قدم بڑھائے، لیکن قربان جائیں جب اس اونٹ نے دیکھا تو فلما ناظر جبل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقبل نحبہ، وہ رسول بھاگتا ہوا، وہ اونٹ بھاگتا ہوا رسول اللہ کی طرف آیا، بھاگتا ہوا آیا۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید نقصان پہنچائے گا، لیکن بھاگتا بھاگتا آیا اور فرماتے ہیں خر ساجدا بین یدیہ، وہ رسول اللہ کے پاس آ کے سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر گیا۔ کیوں کہ رسول اللہ کی چاہت، رسول اللہ کی نبوت، محبت، یہ جاندار جتنے بھی ہیں سارے پہچانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، جاندار تو جاندار، حیوانات، نباتات، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین، سارے جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر درختوں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آ کے سجدہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ مٹھی میں کنکروں کو اشارہ کرتے ہیں، کنکر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے کہ کوڑیوں کو شفا دی، نبیناؤں کو بینا کر دیا اور مردوں کو زندہ کر دیا، اور ہاتھ سے بنائے ہوئے پرندوں کو حضرت عیسیٰ نے جب پھونک مار کے حقیقی پرندے بنا کے اڑا دیا، تو ان کے امتیوں نے پوچھا اے عیسیٰ هو الآتی، کیا تم وہی نبی ہو جنہوں نے آخر میں آنا تھا، ام نترجی الآخر، یا پھر ہم اس نبی کا بھی انتظار کریں؟ تو حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہی وہ خاتم النبیین ہوں، نہیں، بلکہ کہا یہ میرے معجزات ہیں، یہ میرے معجزات ہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا یہ میرے معجزات ہیں، میں وہ نبی نہیں ہوں، میں تو اس نبی کی خوشخبریاں سنانے والا غلام ہوں۔